جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار اس پروگرام میں لامذہب لوگوں یعنی داہریوں کے ایک سوال کا جواب دینے جا رہا ہے۔ داہریوں کی طرف سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر خدا ہے تو ہمیں دکھا دو۔ اس زمانہ میں اس سوال کو بڑے زور سے بیان کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سائنس کا دور ہے اور سائنس کی بنیاد مشاہدہ اور تجربہ پر ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اس پروگرام کو اردو زبان میں پیش کرنے کے بعد اسے انگلش زبان میں بھی پیش کیا جا رہا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ سامعین، دین اسلام کی شریعت کی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں انسان کے ہر شعبہ حیات کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ قرآن مجید کا بنیادی مضمون ہستی باری تعالیٰ ہے، اور قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ اگر خدا ہے تو دکھاؤ۔ قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی مادی چیز ہے اور اسے مادی چیزوں کی طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ درست ہے کہ مادی چیزوں کا ایک ظاہری وجود ہوتا ہے اور مادی چیزوں کے ظاہری وجود کو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، مگر ظاہری اور مادی چیزوں کے بعض خواص اور صفات کو بھی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ انسان مادی چیزوں کے بعض خواص اور صفات کو اپنے مختلف حواس سے پہچانتا ہے۔ مثلا پھولوں کی خوشبو کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ پھولوں کی خوشبو کو ناک کے ذریعہ سونگھنے سے معلوم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی چیز کی مٹھاس کو چکھ کر محسوس کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال آواز کی ہے۔ آواز کو ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور پھر بینائی سے محروم افراد چیزوں کو ٹٹولنے سے محسوس کرتے ہیں۔ پس سب چیزوں کو نہ ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی سب چیزوں کو یا ان کے خواص و صفات کو صرف حواس خمسہ سے جانا جا سکتا ہے۔ بعض چیزوں کو اور ان کے خواص و صفات کو قیاس سے یا شعور سے یا تجربہ سے معلوم کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک انسان کے دوسرے انسان کے لیے محبت ہے، نفرت ہے۔ اسی طرح ایک انسان کے صدمہ، درد اور غصہ کی کیفیت ہے۔ ایک انسان کی عقل اور حافظہ اور ذہنی صلاحیت ہے۔ لوہے، پتھر اور اینٹ کی سختی ہے۔ اسی طرح لکڑی میں جلانے کی خاصیت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بعض چیزوں کے خواص اور صفات کو ان کے اثرات سے معلوم کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال مقناطیس کی ہے۔ مقناطیس لوہے کے ذرات کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس سے مقناطیس کی قوت کشش کا علم ہوتا ہے۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ بنا کہ دنیا میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں اشیاء کو دیکھنے یا اس کے خواص و صفات کو معلوم کرنے کے الگ الگ اصول ہیں، اور پھر یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ لطیف چیزیں نظر نہیں آتی، جیسا کہ کسی جاندار کی اندرونی قوت و طاقت ہے، عقل ہے، روح ہے یا بجلی کی رو ہے۔ ان حقائق کی موجودگی میں داہریوں کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جانا کہ وہ خدا تعالیٰ کو ان ظاہری آنکھوں سے ہی دیکھ کر مانیں گے، یہ ایک نامعقول مطالبہ ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، ہر مضمون کے ماہر کی اس کے اپنے مضمون کے بارے میں رائے کی قدر ہوتی ہے۔ مثلا فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، ریاضی، حساب وغیرہ کے ماہرین کی اپنے اپنے مضمون میں رائے کی اہمیت ہے۔
اسی طرح علم فلکیات، علم ہندسہ، علم نباتات وغیرہ کے ماہرین کی رائے کو ان کے علوم کے بارے میں مانا جاتا ہے۔ اسی طرح صحت جسمانی کے بارے میں ایک ڈاکٹر کی رائے قابل قدر ہوتی ہے، اور جو شخص ان علوم کا ماہر نہیں ہے اس کی ان علوم کے بارے میں رائے کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اسی طرح کسی فن کا ماہر ہی اپنے فن کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ ایک شخص جس نے پائلٹ بننے کی تعلیم و تربیت حاصل نہیں کی، وہ ہوائی جہاز کو نہیں اڑا سکتا۔ ایک انجان آدمی کار نہیں چلا سکتا۔ ایک ماہر سرجن ڈاکٹر ہی کسی مریض کا آپریشن کر سکتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اسی طرح مذہب بھی ایک علمی مضمون ہے۔ مذہب کے ماہرین کی رائے کو غیر مذہب والوں کی رائے پر ترجیح حاصل ہے۔ مذہب یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی بوقت ضرورت معاشرہ کے انتہائی مقدس لوگوں کو اپنا مذہب عطا کرتا رہا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ برگزیدہ افراد کو اپنا نبی اور رسول بناتا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جو سچائی کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو سچائی کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔ انہوں نے مختلف زمانوں میں اپنی اپنی قوموں میں یہ اعلان کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ہیں۔ ان ہزاروں شریف لوگوں کی رائے کو، گواہی کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے، مگر وہ کیسے نظر آتا ہے؟ سو جاننا چاہیے کہ اسلام مذہب کی بہترین شکل ہے، اور اسلام کی شریعت کی مستند کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت الانعام کی آیت 104 میں بیان فرماتا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یہ کہ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، ہاں وہ خود آنکھوں تک پہنچتا ہے، اور وہ بہت باریک بین اور ہمیشہ باخبر رہنے والا ہے۔ اور پھر اس سے اگلی آیت یعنی آیت 105 میں یہ مضمون ان الفاظ میں بیان ہوا ہے، قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِیَ فَعَلَیْہَا وَمَا أَنَا عَلَیْکُمْ بِحَفِیظ، یہ کہ یقیناً تم تک تمہارے رب کی طرف سے بہت سی بصیرت کی باتیں پہنچ چکی ہیں، پس جو بصیرت حاصل کرے تو خود اپنی نفس کے لیے کرے گا، اور جو اندھا رہے تو اسی نفس کے مفاد کے خلاف اندھا رہے گا، اور میں تم پر محافظ نہیں ہوں۔ سامعین و ناظرین کرام، ان آیات میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مادی وجود نہیں ہے، اس لیے ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، اور کوئی انسان محض اپنے علم اور فہم سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایک روحانی وجود ہے، وہ لامحدود ہے، وہ زمان و مکان سے بالا وجود ہے، اس لیے ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک روحانی وجود ہے، اس لیے وہ روحانی آنکھوں سے نظر آتا ہے، اور وہ اس طرح نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو انسان پر ظاہر کرتا ہے۔ اس نقطہ کی قدر تفصیل اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب میں ہے، اور انسان کو دنیا میں ایک امتحان درپیش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اس طرح ظاہر نہیں کرتا کہ اس امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غیب میں رکھ کر انسان کے لیے روحانی ترقیات کا راستہ کھلا رکھا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کو پانے والے اس کی راہ میں محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت الملک کی آیت 2 اور 3 میں بیان فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، یعنی یہ کہ بات سے ایک وہی برکت والا ثابت ہوا جس کے قبضہ قدرت میں تمام بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہترین ہے، اور وہ کامل غلبہ والا
اور بہت بخشنے والا ہے۔ پس ان آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یعنی دار الابتلا ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ نبیوں کے راستہ کی پیروی کی جائے، تب ایک انسان اپنے مقصد حیات کو پا لیتا ہے، یعنی یہ کہ ایک انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 میں متقین کی، یعنی اللہ تعالیٰ کو پانے والوں کی 3 علامات اس طرح بیان ہوئی ہیں: الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اس آیت میں 3 علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلی علامت غیب پر ایمان لانا ہے، دوسری علامت اسلامی نماز کو شرائط کے ساتھ ادا کرنا ہے، تیسری علامت اپنے رزق میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان 3 علامات کے مطابق عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پا لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان علامات میں سے پہلی علامت غیب پر ایمان لانا ہے۔ اس علامت کو اس مضمون کے سمجھنے کے لیے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس علامت کو اس مضمون کے سمجھنے کے لیے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر دلیل کے کسی مذہب کو یا کسی صداقت کو مان لیا جائے۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے دنیاوی علوم کے طریقہ عمل اور کامیابی کو دیکھنا ضروری ہے۔ دنیا کے تمام علوم کی بنیاد غیب پر ہوتی ہے، وہ اس طرح یہ کہ ایک مفروضہ قائم کر لیا جاتا ہے، اور پھر اسی مفروضہ کو بنیاد بنا کر جستجو کرنے والے محنت کرتے ہیں اور وہ اپنے مقصود کو پا لیتے ہیں۔ اسی ایک اصول پر سائنس کی تمام ایجادات ہوئیں، اسی ایک اصول پر مختلف علوم مختلف مراحل میں سے گزر کر اپنی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں، اسی ایک اصول پر آسمانوں کے رازوں کو معلوم کیا جا رہا ہے، اور اسی ایک اصول پر زمین کے خزانوں کو نکالا جا رہا ہے۔ اسی فارمولہ کے مطابق اس جگہ لفظ غیب کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس جگہ غیب سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی صداقت کے بارے میں کچھ امور واضح ہوتے ہیں اور کچھ امور پردہ غیب میں ہوتے ہیں۔ اس آیت میں لفظ غیب سے یہ بتانا مقصود ہے کہ واضح امور کی بنیاد پر غیبی امور کو قیاس کر لیا جائے اور سفر شروع کر دیا جائے، اور پھر درجہ بدرجہ غیبی امور واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ سامعین و ناظرین کرام، اس زیر بحث آیت میں لفظ غیب سے مراد کوئی ایسی فرضی صداقت نہیں جس کا وجود ہی نہیں۔ ہم کسی بھی تعمیری علم سیکھنے والے کی ابتدائی حالت کو غیب سے تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی جو بھی علم سیکھنے کا آغاز کر رہا ہوتا ہے وہ ابتدائی حالت میں اس علم کے رموز و اسرار سے واقف نہیں ہوتا، اور پھر وہ اپنے متعلقہ علم میں تدریجاً مہارت حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ اس زیر بحث آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان بالغیب لانے کے بعد اور دوسری اور تیسری شرط پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے تو خدا تعالیٰ کو پانے والوں کی دوسری علامت یہ بیان کی کہ وہ شرائط کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز اسلام میں عبادت کی بہترین شکل ہے۔ قرآن مجید میں انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ تیسری علامت یہ بیان کی کہ وہ اپنے رزق میں سے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں۔ رزق سے مراد صرف روپیہ پیسہ نہیں، رزق سے مراد انسان کے تمام وہ وسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنے تمام وسائل سے اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرے۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ بنا
کہ جو شخص ان علامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالتا ہے وہ خود اپنی روحانی آنکھوں سے خدا تعالیٰ کو دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت العنکبوت کی آیت 70 میں فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، یعنی یہ کہ جو لوگ ہمارے پانے کے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہوں کی طرف ہدایت دیں گے، اور یقینا اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، دنیا میں ہر ایک صداقت کو پانے کے لیے ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو پانے اور دیکھنے کی راہوں کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک روحانی وجود ہے، وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، وہ کروڑہ مخلوقات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے پیدا کردہ نظام کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو انسانی عقل پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعہ اور اپنی صفات کے ذریعہ اپنی مخلوق پر اپنی ذات کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی اپنی کئی ایک صفات کے ذریعہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ظہور فرمایا۔ مثلا آپ کے مخالفین نے آپ پر یہ اعتراض کیا کہ آپ عربی زبان کے ماہر نہیں ہیں۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں عربی زبان کا 40,000 مادہ یعنی عربی زبان کے روٹس آپ کو سکھا دیے، اور پھر آپ نے عربی زبان میں کتابیں لکھنی شروع کی اور مخالفین کو دعوت مقابلہ دی۔ مخالفین نے کہا کہ آپ نے اپنے پاس عرب چھپائے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم ساری عرب دنیا کو اپنے ساتھ ملا لو۔ آپ نے عربی زبان میں 20 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ آپ کے مخالفین آپ کے بالمقابل کوئی کتاب نہ لا سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کے ثبوت میں اپنی صفت علیم اور صفت عزیز کا اظہار فرمایا۔ شکریہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. Dear listeners and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In this program, I'm going to answer the question of non-religious people. It is often asked by atheists that if there is a God, so show us. This question is asked very loudly at this age because it is an age of science, and science is based on observation and experience. Dear listeners and viewers, before I go ahead, I would like to state that if you understand and find this program interesting and enjoyable, please could you go ahead and leave a like, share it with your friends and family members, and also interact with your children and make sure they have an understanding of this topic. And finally, could you please subscribe to the channel? Thank you. Dear listeners, the Holy Quran is the divine Islamic law book. There is perfect guidance in the Holy Quran for human beings. The existence of God is the basic subject of the Holy Quran. Nowhere in the Holy Quran does it state or claim that Allah Almighty is a physical existence or that He can be seen as a material thing. Therefore, the question to be able to see Almighty God with external eyes should not arise. Physical and material things indeed have an existence that can be seen with the naked eyes. However, there are also some properties and attributes of material things that cannot be seen with the naked eyes. We feel some of them by our senses. For example, we cannot see the fragrance of a flower, but we feel it by smelling. Another example is the sweetness of anything. It is tested for its taste. Another example of sound or voice. We hear it with our ears, and a blind person feels something by touching them. So these examples are clear proofs that all things can't be seen with the naked eyes. And we get knowledge for some of the properties and attributes of material things by our senses. It is another fact that we can't get comprehensive knowledge for some of the properties and attributes of material things through our 5 senses. We may know about certain things and their attributes by our judgment, wisdom, discernment, perception, consciousness, or experience. For example, we can't know the real condition about one person's love or hatred for another person. And similarly, we can't feel about someone's trauma, pain, and anger.
we can't feel with our naked eyes about the hardness of iron, stone and bricks. Similarly, wood has the property of burning. We have known its burning quality with our experience, so it is acknowledged that the properties of certain things are known by their effects. For an instance, a magnet magnetizes iron particles. Its magnetic qualities are hidden. We know its hidden qualities under the law of gravitation and magnetism. The gist of this conversation is that there are different rules for looking at the billions of things in the world or knowing their properties. And then it also turns out that the subtle things are not visible, as the inner strength of a living being's intellect, soul, spirit, or the electric soul and power are not visible. In the presence of these facts, the question is raised by the atheists that they will believe in God Almighty only by seeing Him with their naked eyes. Dear listeners and viewers, it is acknowledged in the world that educated and expertise know about their knowledge, skill, and art more than uneducated and inexperienced people. Experts' witness is valuable about their subjects, such as the opinion of physicists, chemists, biologists, and mathematicians are important in their field, just as the opinions of experts in astronomy, geometry, botany, etc. are considered about their sciences, and the opinions of a doctor about physical health is valuable. Similarly, a person who is not trained to be a pilot can't fly an aeroplane. An ignorant person who is not trained to be a driver cannot drive a car, and only a specialist surgeon can operate on a patient. Similarly, religion is also a subject of knowledge. The expert evidence in theology is the most important than the irreligious, because they are well versed in the knowledge of theology. They claim they saw Almighty God and He spoke with them. The Holy Quran is an authenticated book in the view of religious study. The Holy Quran relates about this subject in chapter Al-An'am, verse 104 as follows. Eyes cannot reach Him, but He reached the eyes, and He is the incomprehensible, the all-aware. The verse means that human reason alone, unaided by divine revelation, is incapable of comprehending God. He cannot be seen with physical eyes, but reveals Himself to man through His prophets or the working of His attributes. He is also perceived by spiritual eyes. And then, in the next verse 105 of the same chapter as the following, proofs have indeed come to you from your Lord, so whoever sees, it is for his own good, and whoever becomes blind, it is to his own loss, and I am not a guardian over you. Dear listeners and viewers, in these verses, it has been stated that Allah Almighty is not a material being. Allah Almighty is the spiritual existence, therefore He is not visible to the naked eyes. It also has been stated that any human being cannot see to God Almighty even with only His knowledge and understanding. God Almighty is a spiritual being and He is visible to the spiritual eyes, and He is visible in such a way which is guided by God Almighty. Allah says in the Holy Quran that He is in an unseen position and human being is facing a test in this world. Almighty God does not reveal Himself in such a way that the purpose of this test would be lost. Allah says in the Holy Quran, chapter Al-Mulk, the verse 2 to 3 as the following. Blessed is he in whose hand is the kingdom, and he has power over all things, who has created death and life, that he might try you, which of you is best in deeds, and he is the Almighty, the most forgiving. So Allah Almighty has kept open the path of spiritual development for human beings by keeping Himself hidden. Allah says in the Holy Quran, chapter Al-Baqarah, verse 3, describing the 3 signs of righteousness, the seekers of Almighty God as the following: who believe in the unseen and observe prayers and spend out what we have provided for them. Dear listeners and viewers, I would like to highlight the word unseen, which has been mentioned as the first sign for those who want to see Almighty God. In the verse, the word unseen does not mean a hidden or invisible as an obscure thing. It also does not mean imaginary and unreal things, but it is real and verified things. This does not mean that one should accept a religion or a truth without reason or without thinking. It only means that some matters about any truth are clear and some matters are hidden. So one should accept the clear matter and start to act according to it. Then hidden matters will be clear gradually. To understand this fact, we examine the science theory. All pieces of hidden knowledge about the heavens and earth and the inventions of science are based on the supposition. Searchers and experts follow the necessary pattern and work hard to gain their success.
On the same principle, different inventions of science are taking place, and science is going on through to different stages, gradually and moving towards its completion. On the same principle, the secrets of the universe, sky and earth are being known. Dear listeners and viewers, similarly, someone who wants to find Almighty God should follow the steps of prophets, because they claim that they saw Almighty God and He spoke with them. Now, the Holy Quran is a perfect book for the guidance of human beings. According to the under discussion verse, the person who wants to see Almighty God with spiritual eyes first should believe in unseen existence, and then must start to practice as beginners as God guided in this verse. It means they should perform their prayers with all prescribed conditions, and then they should also spend out all their abilities and sources which have been bestowed upon them by Almighty God in the path of Allah to serve their religion and humankind. A time will come when Almighty God reveals Himself on them who strive in His path. God says in the Holy Quran, the chapter Al-Ankabut, verse 70 as the following: "And as for those who strive to meet us, we will surely guide them in our ways, and verily Allah is with those who do good." Dear listeners and viewers, this is Allah's promise, and Allah does not break His promise. There is a straight path to believe in every truth. Almighty God mentioned His guidance in the glorious Quran, to find and see Him. Allah is a spiritual being. He is the creator of the heavens and the earth. He is the creator and owner of millions of creatures. The existence of Almighty God and His attributes and His system are limitless expanses. Dear listeners and viewers, so Almighty God reveals Himself to the human beings through His prophets and attributes. For an instance, Allah raised Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, peace be upon him, as Imam Mahdi and promised Messiah in this age. His opponents criticized him that he was not well versed in the Arabic language, so he prayed to God. Then Almighty God taught him 40,000 Arabic roots only in one night. Then he started to write Arabic books and challenged his opponents to write and bring Arabic books against him. He also offers them to get help from Arabs. He wrote 24 books in the Arabic language, but his opponents failed and could not bring any book against him. It provided that it was a miracle from God. So God revealed Himself through His attributes that Allah is all-knowing and almighty. And this is proof of the existence of God. Thank you.